أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں نماز عشاء کی توفیق کے ساتھ ساتھ درس قرآن میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. حضرات، آج آپ کے سامنے سورۃ الہمزہ مکیہ کی تلاوت کی گئی ہے اور اسی پوری سورت کی تفسیر آج آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. سب سے پہلے آپ حضرات کے سامنے سورت کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے اور پھر اس کے تعلق سے جو بھی تفسیر ہے وہ پیش کی جائے گی. تو سب سے پہلے ترجمہ دیکھیں. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہو ہر شخص کے لیے. ویل ہلاکت کے معنی میں آتا ہے اور ویل جہنم کی ایک وادی ہے، اس وادی کا نام ہلاکت ہے. ویل جہنم میں جانا ہی خود ہلاکت کی بات ہے، لیکن اس جہنم کے اندر بھی ایک ایسی وادی ہے جس کا نام ویل رکھا گیا ہے. جو وہاں پہنچ جائے گا وہ بہت ہلاک ہو جائے گا. تو یہ تاکید در تاکید ہے. ابھی تفسیر میں آپ اس کی جانکاری حاصل کریں گے. تو کہا کہ ہر اس شخص کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے جو تانا دینے والا ہے اور پیٹھ پیچھے عیب جوئی کرنے والا ہے، غیبت کرنے والا ہے. ہر اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو آپ نے سامنے روبرو عیب جوئی بیان کرتا ہے، تانا دیتا ہے. لمزہ جو پیٹھ پیچھے روبرو نہ ہو کر پیٹھ پیچھے انسان کی غیبت کرتا ہے، اس میں کیڑے تلاش کرتا ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت ہے. اب یہ ہوتا کیوں ہے اس کا دیکھیے. الذی جمع مالا وعدہ، جو مالوں کو جمع کرتا ہے، یعنی کہ وہ شخص مال کو جمع کرتا ہے اور پھر ان کو گن گن کے رکھتا ہے. یحسب ان مالہ اخلد، اور پھر یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اس کا مال کبھی ختم نہیں ہوگا. نمبر ایک. دوسرے، اس کی زندگی بھی کبھی ختم نہیں ہوگی، یعنی حیات ابدی وہ اس مال کے ذریعے چاہتا ہے. تو کہا وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اس کو ہمیشہ زندہ رکھے. کلا، جیسے ہی کہا تو اس کا جواب دے دیا کلا، ہرگز نہیں. اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کا مال اس کو ابدی ہمیشہ کی زندگی دے دے گا اور کوئی چیز اس کو جو ہے ختم نہیں کر سکتی، کلا، تو یہ نہیں ہو سکتا. لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ضرور پھر ضرور. حطمہ کہتے ہیں توڑ پھوڑ کر، چکنا چور کر کے اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے. کلا، ہرگز نہیں. لَيُنبَذَنَّ، ضرور پھر ضرور اس کے مال کو توڑ پھوڑ کر، چکنا چور کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے. تو پھر اس کے بعد کہہ رہے وما ادراک ما الحطمہ، کیا آپ جانتے ہیں حطمہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ایک طرف حطمہ بتایا، پھر آپ سے سوال کیا کہ آپ جانتے بھی ہیں حطمہ کیا ہے؟ پھر جواب اللہ رب العزت کو دے رہے
کہ حطمہ جو ہے وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے حطمہ۔ اب اس میں جو بھی چیز جائے گی بسم ہو جائے گی۔ تو اسی کو کہا کہ آپ جانتے ہیں حطمہ کیا ہے؟ حطمہ جو ہے وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جو آگ انسان کے دل تک پہنچ جائے گی، چڑھ جائے گی۔ انہا علیہم مصر، اور پھر اس کو ان کے اوپر چاروں طرف سے بند کر لیں گے، یعنی کہ انسان کے اوپر چڑھ جائے گی اور چاروں طرف سے اس کو اپنے لپیٹ میں لے لے گی، بند کر دے گی۔ فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں، لمبے لمبے شعلوں میں، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اب یہ تو ایک ترجمہ ایسا ہوتا ہے کہ بالکل ایسی بات جو ٹو دا پوائنٹ ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو لفظ آئے ہیں اس کو تفصیل سے سمجھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو جاننا چاہیے کہ سورۃ الہمزہ، سورۃ الہمزہ یہ مکی سورت ہے۔ تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ سورت مکی ہے، نمبر 1۔ دوسرے، مکی دور کے شروعاتی دور میں، یعنی کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت کے بالکل ابتدائی دور میں یہ سورت نازل ہوئی ہے، اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ نزول کے اعتبار سے یہ سورت 32ویں نمبر پر ہے۔ نزول کے اعتبار سے یہ سورت 32ویں نمبر پر آتی ہے۔ اس سے پہلے 31 سورتیں یا 31 میسیجز آ چکے تھے، اور یہ 32ویں سورت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہو رہی ہے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ مکی سورت ہے، اور مکہ میں اس وقت ابتدائی زمانے میں ہوتی ہے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ دوسری چیز، تیسری چیز یہ ہے کہ یہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے تو 32ویں نمبر ہے، ترتیب قرآنی کے اعتبار سے یہ 104 نمبر پر ہے۔ یہ سورت کتنے نمبر پر ہے؟ 104 نمبر پر ہے۔ مزید جو ہے اس کے اندر ایک رکوع ہے، 2 آیتیں، یہ اس کا چھوٹا سا بریف واچا ہے، اس کا انٹروڈکشن ہے۔ اب یہ سورت اتری کیوں ہے؟ اترنے کی وجہ کیا ہے؟ جس کو کہتے ہیں شان نزول، کہ اس کا شان نزول کیا ہے، کہ کون سی ایسی چیزیں تھی جس کی وجہ سے یہ سورت اتارنی پڑی۔ اس کا مضمون تو عام ہے، عام کا مطلب یہ کہ جس طرح مکہ کے اندر وہ برائی عام تھی، اسی طرح جب جب وہ برائی جہاں جہاں پائی جائے گی، جن جن سالوں میں پائی جائے گی، جن جن علاقوں میں پائی جائے گی، وہ سب اس سے مخالف ہیں۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے وہ لوگ مراد نہیں جن کا میں ابھی تذکرہ کروں گا، بلکہ اس کا جو میسیجز ہے وہ عام ہے ہر انسان کے لیے، اسی لیے لکلی کا لفظ استعمال کیا، ہر شخص، عام جنتا جو بھی اس میں ملوث ہے وہ اس کا مخالف ہے۔ لیکن خاص طور سے جو اس کا سبب بنے وہ ہے 4-5 لوگ ہیں: ولید بن مغیرہ، اخنس بن شریق، جمیل بن عامر، امیہ بن خلف، عاص بن وائل۔ یہ تقریباً 5 لوگ ہیں جو اس سورت کا سبب بنے، نزول سبب۔ واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت سے سرفراز فرمایا گیا تو نبوت ملنے کے بعد آپ نے لوگوں کو دعوت دینا شروع کی اور کہا بھائی لوگوں، اللہ کو مانو، اللہ والی زندگی اختیار کرو، قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اس طریقے سے آپ دعوت کا جو ایک مشن تھا اس کو لے کر گھر گھر اور الگ الگ لوگوں سے انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر ملتے اور لوگوں کو دعوت دیتے۔ بہت سے لوگ آپ کی دعوت کی بنیاد پر مسلمان ہونا شروع ہو گئے اور آپ کو ہاتھ لینا شروع کر دیا، آپ کو عزت، احترام، ہر چیز دینے لگے۔ یہ جو افراد تھے جن کا میں نے ابھی نام بتایا، ولید بن مغیرہ، اخنس بن شریق، امیہ بن خلف، جمیل بن عامر، عاص بن وائل،
یہ وہ لوگ تھے جو اپنے اپنے علاقے کے چودھری تھے، پردھان تھے، وزیر اعلیٰ تھے، وزیر اعظم تھے، سب کچھ کہتے تھے۔ اب ان کو لگا کہ یہ شخص آیا ہے، ایک نئی دعوت لے کر آیا ہے، لوگ اس سے وابستہ بھی ہو رہے ہیں، لہذا ان کے اندر جو ہے نا بغض، اناد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی اتنی زیادہ دل میں بھر گئی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھائیوں کو نیگلیکٹ کر کے برائیاں بیان کرنا شروع کر دی۔ اور کس بنیاد پر بیان کرنا شروع کی کہ ان کی چودراہٹ جو تھی وہ خطرے میں پڑ گئی، کہ اب ان کو کوئی چودھری نہیں کہے گا، اب ان کو کوئی بہت بڑا آدمی نہیں کہے گا، بلکہ اب تو سب کے سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا رہے ہیں اور ان کی دعوت پر ایمان لے کر آ رہے ہیں اور ان کے بتائے طریقے پر زندگی گزار رہے ہیں، اور یہی وہ آخری طریقہ ہے۔ لہذا ہم جو چودھری بنے بیٹھے ہیں، ہم نے جو روپیہ پیسہ کمایا ہے، ہم نے جو ساری چیزیں اب تک کی ہیں، وہ تو سب اکارے چلی گئی۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ خاص طور سے ولید بن مغیرہ اور اخنس بن شریق جہاں بھی بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پر ہمزہ، ویل کا مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ ویل ایک جہنم کی وادی ہے، اس کا نام ہے، اور ویل کا جو مطلب ہوتا ہے، ترجمہ ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے وہ ہے ہلاکت کا، بربادی کا۔ تو آپ بتائیے کہ جہنم میں جو انسان جائے خود ہلاکت کا ذریعہ ہے، اس جگہ پر بھی یعنی جہنم کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ایک ایسا ٹھکانہ بنایا ہے جس کا نام ویل ہے، کہ جو اس مقام پر پہنچ جائے گا خود بخود وہ جو ہے بٹے میں لگ جائے گا، کیونکہ جہنم میں بھی الگ الگ حصے ہیں۔ اب ویل جو وادی ہے وہاں جو پہنچا ایک دم ختم ہلاک، کہا کہ ویل کے بعد کہا ہمزہ کہتے ہیں۔ اب ہمزہ کو سمجھ لیجیے، لمزہ ہمزہ، اسی لیے اس سورت کا نام بھی ہمزہ رکھا گیا ہے، اس کی پہلی آیت کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا۔ ہمزہ کے دو مطلب ہیں، ایک تو تانا دینا، ہمزہ کہتے ہیں تانا دینے والا، اور لمزہ کہتے ہیں عیب جوئی بیان کرنے والا، غیبت کرنے والا۔ دوسرا اس کا ایک اور معنی آتا ہے کہ ہمزہ وہ ہے کہ جو انسان کے سامنے رہ کر، روبرو، فیس ٹو فیس، سامنے رہ کر جو ہے برائی کرتا ہے۔ اور دیکھو تانا دیکھو، تانا دیکھو کیسے چل رہے ہیں بنتے اپنے، یعنی کہ سامنے ہی ہے، بس ان کی برائی، یہ دیکھو کپڑے اچھے پہنے اسی کو تانا مار دیا، خوشبو لگا لیتے ہیں، دیکھو بھیا خوشبو لگا دیا، کھانا کھانا دیکھو کھانا کھایا کرتے، یعنی کوئی موقع نہیں چھوڑتے تانا دے، سامنے فوراً تانا دے۔ بہت سے ایسے تانے ہوتے ہیں کہ انسان کا دل جیت لیتے ہیں، اور یہ چیز مردوں میں تو کم ہوتی ہے، عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے، گھر گھر میں وہ بھی اس سے مخاطب ہے۔ صرف یہ نہیں کہ مرد اس سے مخاطب، خواتین بھی مخاطب۔ اب اگر کوئی شخص سامنے تانا دے رہا ہے، چاہے وہ مرد کی قسم سے ہے چاہے عورت کی قسم سے ہے، وہ ہمزہ ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانے کعبہ میں جاتے تھے یا وہاں سے گزرتے تھے، یہ لوگ بیٹھے رہتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا دیکھو لے کر آئے ایک دعوت، دیکھتے ہیں کیا کریں گے، کھانا دے رہے۔ لمزہ پیٹ پیچھے عیب جوئی بیان کرنا، برائی غیبت کرنا، لمزہ یعنی وہ شخص نہیں ہے آپ کے چار چھ لوگ جمع ہو، ارے ان کے اندر جو ہے نا یہ خرابی، وہ یہ کرتے ہیں، لاکھ ان کے اچھائیوں کو پردہ ڈال دیا، بس ایک چیز، ابھی وہ ہم نے دیکھا ان کو وہ کھڑے ہو کے پانی پیا کرتے، ابھی تک دیکھو جو ٹہلا کرتے، جب دیکھو بازار میں ملتے ہیں، جب دیکھو چائے پیا کرتے ان کے پیچھے، حالانکہ ان کی اچھائی کیوں ہوں گی، آپ اچھائی تلاش کر سکتے ہیں نہیں۔ یہ اسی طریقے سے گھروں میں خواتین ہوتی ہیں، سامنے بھی دنیا پٹھو بنتے ہیں، بہت ہم آپ کے ہم درد، پیچھے جا کر ساس سے لگا دی، اس کے شوہر سے کوئی بات ادھر ادھر کرتی کہ ہم نے دیکھا تھا آج وہاں ٹہل رہے ہیں،
توڑنے کی بات، عیب جوئی ہر چیز اس کے اندر ہے۔ غیبت کرنا، غیبت کہتے ہیں اس کو ہے جو پیٹھ پیچھے بیان کی جائے اور سننے والا جب اس کو پتہ چلے جس کی عیب جوئی کی گئی ہے، غیبت کی گئی ہے، اس کو تکلیف پہنچے، بس یہ غیبت ہے۔ غیبت سے بہت بچنا چاہیے۔ غیبت جو ہے نا، عیب جوئی جو ہے نا، انسان کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ انسان سمجھتا ہے اور سوچتا ہے میں تو نیکی کر رہا ہوں، لیکن ذرا سے آپ نے بات کی، اس کے پیٹھ پیچھے اور اس کے دل کو ٹھیس پہنچ گیا، یعنی اس کو تکلیف دے گئی وہ بات۔ اچھائی بیان کی تو اس کو خوشی ہوگی، بری بات اگر آپ نے بیان کی ہے تو اس کو تکلیف ہوگی۔ اگر اس کو تکلیف پہنچی ہے تو آپ کی نیکیاں توڑی جائیں گی اس میں۔ اگر نیکی نہیں ہے تو اس کے گناہ آپ کو لاتے جائیں گے، بالکل صاحب۔ تو اسی کو یہاں پر کہا کہ ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو آمنے سامنے تانا دیتا ہے، عیب جوئی کرتا ہے یا پیٹھ پیچھے جو غیبت کرتا ہے۔ اب مخاطب کون تھے؟ ولید بن مغیرہ، اخنس، امیہ بن خلف وغیرہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہتے ہیں۔ لیکن میسیج ہر انسان کے ساتھ خاص ہے کہ جو بھی ایسا کرتا ہے اس کو اس حرکت سے باز آنا چاہیے، ورنہ وہ بھی انہی کی قبیل سے ہوگا۔ اور کل جس طریقے سے وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر رہے تھے، تانا دے رہے تھے، تو جو انسانوں کو پریشان کر رہا ہے وہ بھی اسی کیٹیگری میں جا کے کھڑا ہوگا، اس سے بھی ویسے ہی بات ہوگی۔ نمبر دوسرے، یہ کیوں ہو رہا تھا؟ کیوں ان کے اندر اتنا اناد تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنا کہہ سکتے ہیں دشمنی تھی، کیوں تھی؟ الذی جمع مالا وعددا، بتا دیں کہ وہ جو مال کو جمع کر کے رکھتا ہے اور پھر گن کے رکھتا ہے۔ عام طور پر کیا ہے کہ اس کے اندر یہ اس کا مرکزی مضمون ہے، اس صورت کا مرکزی مضمون اگر دیکھا جائے یہی ہے، ذخیرہ قدوسی، مال و دولت کے نشے میں چور ہو کر بس سب کو اپنا غلام پتلی سمجھ لینا اور پھر یہ سوچنا کہ میں ہی سب سے بڑا آقا ہوں، میں ہی سب سے بڑا بھگوان ہوں اور سب کے سب میری پرجا ہے۔ یہ اس کا مرکزی مضمون ہے۔ اسی کو کہا کہ جو مال انہوں نے مال بہت جمع کیا تھا، تہمتیں لگا کر رکھا تھا، اب اس میں حلال جائز ناجائز حلال حرام کچھ نہیں، بس مال جمع کرنا تجوری پر۔ ان لوگوں نے بھی یہی کیا تھا اور پھر ان کو گنتے تھے چھوٹ لگا کہ کتنا 1 2 3 4 5 ہوتا نا، بہت سے لوگ ہوتے کہ 10,000 بار گن رہے۔ اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ مال جمع کرنے کے بعد زکات خیرات جو ان کے اوپر بنتی تھی وہ نہیں نکالتے، بس گن کے سمیٹ کے تجوری بھر دیا۔ اب جب مال بہت زیادہ ہوتا ہے تو انسان کی جو کھوپڑی ہوتی ہے نا وہ سرکش ہو جاتی ہے، فوراً وہ ایسا رویہ اختیار کرتی ہے کہ جو رویہ جو ہے انسان خود نہیں سوچ پاتا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ وہ سرکش ہوتا ہے سب سے پہلے، آوارہ گردی میں، عیاشی اور مکاری میں، شباب اور کباب کی محفلوں میں، غلط راستوں پر شباب اور دوسرے ایسی جگہوں پر جانے لگتا ہے جو مال کا ضیاع بھی ہوتا ہے اور اس کے اپنے آپ میں یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ بھائی میں دھرتی پر ایک بھگوان ہوں، جو میں چاہتا ہوں وہ کر سکتا ہوں۔ اور اس کے چھوٹے موٹے نمونے آپ جو آج کے نیتاؤں کو دیکھ سکتے ہیں جن کے پاس مال بھرا رہتا ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو کوئی ٹچ سے بس نہیں کر سکتا۔ اور لکھیم پور کھیری کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ جو ہے نیتا کے بیٹے نے کسانوں کو کچل دیا اور بیل میں واپس کیا کہ مال کا پیسہ کا عہدہ تھا لیکن نہیں۔ تو یہ دنیا کی اعتبار سے اسی طرح وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مال تو ہمارے پاس ہے، دولت ہمارے پاس ہے، ان کو گن کے ہم نے تجوری میں رکھا ہے، ہمارا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ لہذا یحسب ان مال حفظ، جب یہ ان کا ذہن بنا، یہ تھنکنگ بنی، تو فوراً اللہ رب العزت نے سیکنڈ میں کیا کہ یحسب ان مال، اب ان کا گمان یہ ہو گیا، یہ خیال ہو گیا ان کا ان مال، ان کا جو مال ہے اخلد ہمیشہ رہے،
جب ہمیشہ رہے گا تو ان کو موت کی فکر نہیں کہ مال ہے، بیمار پڑا پیسہ پھینکوں گا علاج ہو جائے گا، کوئی جرم کیا پیسہ ماروں گا باہر نکل جاؤں گا، کوئی بڑی سے بڑی فیکٹری ہوگی خرید لوں گا، کوئی بڑا کچھ بھی مال کے ذریعے منہ پہ پھینکوں گا، ایک منٹ میں اسی میں جاتا ہے۔ اخلاق موت کو بھول گیا اور مال کے چکر میں اس نے سوچا کہ بس اب میری زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، مجھے کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ یا سب کرنا مال اخلاق، وہ گمان کرنے لگا، وہ شمار کرنے لگا، وہ یہ خیال کرنے لگا کہ اس کا مال میں اس کو اپنی زندگی عطا کرے، اب وہ مرے گا نہیں۔ اب جب بھی کوئی ایسا ٹھکانا آئے گا تو پیسے پھینکوں گا، ایک منٹ کے اندر جو ہے سارا معاملہ ڈیل ہو جائے گا۔ موت کو بھول گیا، اور جیسے موت کو بھولا اللہ نے فوراً اس کو تنبیہ کی، کلا ہرگز ہرگز نہیں، اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ یہ مال یہ دولت یہ تمہاری کہہ سکتے ہیں کہ ساری کی ساری جو ہے جائیداد تمہیں بچا لے جائے گی، اور یہ چوریوں سے بھرے ہوئے پیسے تمہیں جو ہے ہر لنکا سے پار نکال دیں گے، تو یہ تمہاری سب سے بڑی بھول ہے۔ کلا ہرگز نہیں، کلا کا لفظ استعمال کیا، لا بھی لا سکتے ہیں لیکن کلا لے کر ہرگز ہرگز نہیں، لیوم بدن نہ پھرتا، اور پھر مزید کیا تھا، ہرگز ہرگز نہیں، کہ جو مال تم کہہ رہے ہو نا اس کو توڑ پھوڑ کر چکنا چور کر کے جہنم کی وادی میں پھینک دیا جائے۔ جس مال پہ اقرار ہے وہ مال نہیں ہے، وہ تو اللہ رب العزت کے حکم کے تابع چکنا چور ہو جائے گا، ایک سیکنڈ بھی لگے گی تو برباد ہو جائے گا۔ حتما اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ حتما کہتے ہیں جو بالکل توڑ دیتے چکنا چور کر دیتی ہے، توڑ پھوڑ دیتی ہے۔ اب جو چیز توڑ پھوڑ دے چکنا چور کر دے تو اس میں مال آ جائے، لوہا آ جائے، بلڈنگ آ جائے، جائیداد آ جائے، کوئی بھی چیز آ جائے اس کو تو فنا کرنا ختم کر دیں اور بعد میں اس کا پورا تعلق بھی نہ رکھے۔ تو بتایا کہ ہرگز ہرگز نہیں، اگر ان کے ذہن میں یہ چل رہا ہے کہ ان کا مال، ان کی دولت، ان کی ثروت ان کو ہر چیز سے بچا لے جائے گی، تو یاد رکھو یہ ساری کی ساری چیز توڑ پھوڑ کر چکنا چور کر کے جہنم کے ایندھن میں پھینک دی جائے گی، وہ سلگ جائے گی۔ اس کے بعد کہا اللہ کا اور تم جانتے بھی ہو حتما کیا ہے، کہ حتما نے کہہ دیا حتما پھینک دے گی چکنا چور کر دی۔ پھر مخاطب کر کے پھر اللہ رب العزت نے ایک سوال پیدا کیا تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ حتما ہے کیا، اور اللہ نے کیا جانتے بھی ہو، اللہ تعالی کا انداز کتنا زبردست ہے۔ سوال کیا کہ آپ جانتے بھی ہیں حتما کیا ہے، کہ جو توڑ پھوڑ دینے والی آگ ہے اس کو جانتے بھی ہو کیا ہے، نار اللہ الموقد۔ اب اس میں تین چیزیں ہیں، دنیاوی اعتبار سے اور پھر اللہ کی۔ تین طرح کی گرمی ہوتی ہے، تین طرح کی آگ ہوتی ہے۔ ایک تو آگ ہوتی ہے، آپ نے آگ جلائی، آگ جلانے کے بعد ایک گرمی ہوتی ہے، تپش۔ جیسے مثال کے طور پہ ابھی ہولی آنے والی ہے، ہولی جگہ پر آگ جلے گی تو پوری اس کی گرمی اتنی تیز ہوتی ہے انسان وہاں سے گزرتا ہے جلتا جاتا ہے۔ ایک گرمی ہوتی ہے سورج کی، مئی جون کی جب گرمی پڑتی ہے انسان چلے اس کی چمڑی جل جاتی ہے، وہ سورج کی گرمی۔ ایک گرمی ہوتی ہے انسان کی، انسان کو بخار آ گیا، اس کا جسم تپ رہا ہے، ہاتھ لگاؤ ہاتھ جل جائے، 104 ڈگری بخار۔ یہ تین گرمی ہے، یہ تین تپش ہے جو دنیاوی اعتبار سے انسان جھیلتا ہے، لیکن اللہ نے کہا دار اللہ الموقد، کہ جو تم گرمی، جو تپش، جو آگ تم دیکھ کر آئے ہو اس سے کہیں زیادہ ہوگا جو تم فیس دیکھ کر آ رہے تھی، کہتے کہ چاہے وہ آگ کی گرمی ہو، چاہے سورج کی ہو، چاہے انسان کی تپش کی ہو، وما ادراک حتما وہ نہیں ہے بلکہ نار اللہ الموقد، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ اب بتائیے جس کو اللہ نے بھڑکایا ہو، یہ ساری چیزیں بھی اللہ نے پیدا کی، اس میں انسان نہیں کہہ سکتا، مزید اس کو اسپیشل طریقے سے بنایا گیا ہوگا تو وہ بات کتنی خطرناک ہوتا
भड़काई हुई सुलगाई हुई आग है, और जो एक दफा उसकी नजर चलाए एक झटके में उसको निकल जाए, खा जाए। और मजीद एक चीज वो बताए, अल्लती तत्तली वाला, जो आग इंसान के सीने तक दिल तक पहुंच जाएगी, चढ़ जाएगी। दुनिया के एतबार से आपने देखा होगा जब इंसान जलता है, इंसान किसी आग में झुलस गया या लग गई तो उसमें इंसान जल गया, तो क्या होता है? सबसे पहले खाल जलती है, चमड़ी ऊपर की चढ़ जाती है। दूसरे नंबर पर क्या होता है? उसका गोश्त जल जाता है, और तीसरे नंबर पर इंसान मर जाता है। तो यहाँ पर देखिए अलल अफइदा के अंदर कितनी जबरदस्त बलीग ताबीर है, और ये जहन्नम की एक सिफत भी बयान कर रही है कि दुनियावी एतबार से ये होता है कि जब इंसान आग में जलता है तो आग में जलने के बाद उसकी चमड़ी जलती है, गोश्त जलता है, और उसके बाद इंसान मर जाता है, यानी वो आग उसके दिल तक नहीं पहुंचती। दिल तक पहुंचने से पहले पहले इंसान की जान निकल जाती है। लेकिन ये आग जो जहन्नम में सुलगाई गई होगी, ये आग ऐसी होगी कि उसके दिल तक चढ़ जाएगी, गोया कि वहां उसको मौत भी नहीं आएगी। वो मौत चिल्लाएगा जहन्नम में, उसको मौत भी नहीं आएगी। इससे पता चला कि एक मर्तबा मौत आने के बाद फिर दोबारा मौत नहीं आएगी उसको। जहन्नम में जब उसको जलाया जाएगा तो वो आग, क्योंकि मौत तो है नहीं वहां, तो इस कदर भड़केगी और इस कदर सुलगेगी कि वो चढ़ते चढ़ते उसकी चमड़ी और गोश्त के नाते जलाकर उसके दिल तक पहुंच जाए। जो दुनिया में उसने इसका नजारा नहीं देखा, लेकिन वो आखिरत में इतनी भयानक आग हो। और फिर मजीद बताया कि इंसान क्या करता है दुनियावी एतबार से, आग लगी भैया छोड़ो, खिड़की खोल रहा है, पानी डाल रहा है, भागने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, या किसी तरीके से जो है किसी भी तरीके से लोग उसको बचाने की कोशिश करते हैं कि बच जाए। लेकिन यहाँ कह रहे हैं अल्लाह की तत्तरी वाले लफ्ज़ कि आग जो है वो सीने तक दिल तक पहुंच जाएगी। इन्नहा अलैहिम मुसदा, और चारों तरफ से बंद कर दी। ये भी नहीं कि आपको खिड़की खोल दी, पानी से जो है आपने जो है आग बुझा दी, या इसी तरीके से जो है लोग आ गए आपको बचा ले गए। इन्नहा अलैहिम, उनके ऊपर वो आग बंद कर दी जाएगी। और किस तरह बंद कर दी जाएगी? फी अमदिन मुमद्ददा, लंबे लंबे सुतूनों में, मतलब लंबे लंबे शोलों के साथ में उसको जिस तरह मैकों से ठोक दिया जाता है, किसी दरवाजे को पैक कर दिया जाता है, इसी तरह उस भट्टी के अंदर उसको डालकर चारों तरफ से बड़े बड़े आग के शोलों के खंभे बनाकर और फिर लंबी लंबी मैसे कीले ठोककर उसको इस तरीके से बंद कर दिया जाएगा कि उसमें हमेशा जलता रहे। अब बताइए इतना भयानक मैसेज है उन लोगों के लिए जो सिर्फ और सिर्फ अपनी दौलत की बुनियाद पर लोगों को हकीर समझते हैं, लोगों के जज्बात से खेलते हैं, उनकी इज्जतों से खेलते हैं, उनके ऊपर तानाजनी करते हैं, उनकी ऐबजोई बयान करते हैं, गीबत बयान करते हैं। कितना भयानक मैसेज है। अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए। ये तो इसकी तफसीर हुई। मजीद इसमें कहते हैं कि ये सूरत बड़ी अहम सूरत है। लोग अगर इसकी तिलावत करें, अपनी नमाज में पढ़ें तो अल्लाह इससे रोज़ी में बरकत भी अता फरमाता है और बहुत सा इसका सवाब भी है। इसलिए इस सूरत को अपनी नमाजों में पढ़ना चाहिए और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इस बीमारी से और खास तौर से इन हरकतों से हमारी हिफाजत फरमाए और अल्लाह हमें पनाह में रखे। इसलिए कि इंसान जाने अनजाने में किसी न किसी की बुराई कर ले जाता है, लेकिन उसको पता नहीं है कि वो कितना बड़ा गुनाह अपने सर पर ले रहा है। कल को जब उसके सामने ये सारी चीजें होंगी उसको अफसोस होगा और बहुत ज्यादा अफसोस होगा। अल्लाह